ہم کیا یہ عجیب بات نہیں کہ دنیا کے طاقتور ترین انسان، یعنی جن کے پاس بے پناہ دولت، روب اور بظاہر دنیا کی ہر کامیابی ہوتی ہے، وہ اکثر ایک چھوٹی سی تنقید پر یا کسی معمولی سے تبصرے پر بالکل بچوں کی طرح بکھر جاتے ہیں؟ بالکل، میں نے بھی یہ رویہ بہت دفعہ نوٹ کیا ہے، اور یہ واقعی حیران کن ہوتا ہے۔ ہے نا؟ مطلب ہم سب نے اپنی زندگی میں ایسے لوگ دیکھے ہیں، شاید دفتر میں کوئی بہت بڑا مینیجر ہو یا پھر تاریخ کا کوئی مشہور بادشاہ۔ بظاہر تو وہ ایسے لگتے ہیں جیسے لوہے کے بنے ہوں، لیکن اندر سے وہ اتنے کھوکھلے ہوتے ہیں کہ ایک چھوٹی سی سچی بات بھی برداشت نہیں کر پاتے۔ صحیح کہہ رہی ہیں آپ۔ ہم عموماً یہی سمجھتے ہیں کہ طاقت اور تکبر انسان کو مضبوط بناتے ہیں، لیکن حقیقت کچھ اور ہی ہے۔ بالکل، اور آج ہم اسی چیز کو دیکھیں گے کہ جسے ہم طاقت کی علامت سمجھتے ہیں، وہ دراصل حتمی اور بدترین ذلت کی سب سے پہلی سیڑھی کیوں ہے۔ تو چلیں اس موضوع کی تہیں کھولتے ہیں۔ ضرور، یہ ایک بہت ہی اہم موضوع ہے۔ آج کے اس گہرے تجزیے میں ہمارے پاس جو تحریری مواد اور ریسرچ موجود ہے، اس کا مرکز تکبر اور انسانی ذلت کا تجزیہ ہے۔ اور ہمارا مشن آج محض یہ جاننا نہیں ہے کہ تکبر بری بات ہے، یعنی یہ تو ہم سب بچپن سے سنتے ہی آئے نا۔ جی بالکل، وہ تو ایک عام سی بات ہے۔ ہاں، تو ہمارا اصل مقصد اس میکانزم کو، اس پوشیدہ انیٹمی کو سمجھنا ہے کہ آخر انسانی دماغ اور معاشرہ کس طرح مل کر ایک متکبر شخص کو اس کے انجام تک پہنچاتے ہیں۔ اور اس پورے تجزیے کی سب سے دلچسپ اور اہم بات میری نظر میں یہی ہے کہ یہ مواد کسی روایتی اخلاقی درس کی طرح بات نہیں کرتا۔ اچھا، تو پھر یہ کس طرح اس مسئلے کو دیکھتا ہے؟ دیکھیں، آج کی یہ جو ریسرچ ہے، یہ تکبر کو محض ایک بری عادت نہیں کہتی، بلکہ اسے ایک باقاعدہ خودکش عمل، یعنی ایک سیلف ڈسٹرکٹیو پروسیس قرار دیتی ہے۔ اس مواد نے اس پورے زوال کو 3 مختلف زاویوں سے پرکھا ہے۔ وہ 3 زاویے کون سے ہیں؟ وہ ہے نفسیاتی، اخلاقی اور روحانی۔ اور جب ہم ان تینوں کو ملا کر دیکھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ تکبر دراصل ایک ایسا وائرس ہے جو انسان کے اپنے اندر سے پیدا ہوتا ہے اور پھر مرحلہ وار اس کے پورے دفاعی نظام کو ختم کر دیتا ہے۔ واقعی یہ جاننا آنکھیں کھول دینے والا ہے کہ کوئی شخص کس طرح خود کو بڑا سمجھتے سمجھتے حقیقت میں ایک حقیر ترین سطح پر لے آتا ہے۔ لیکن ان وجوہات کی گہرائی اور ان تینوں زاویوں میں جانے سے پہلے میرا خیال ہے اس بنیادی تضاد کو سمجھنا ضروری ہے۔ بالکل، وہ تضاد جو بظاہر سمجھ نہیں آتا۔ ہاں، مطلب تکبر اور ذلت کا یہ آپس کا کنیکشن بظاہر منطقی نہیں لگتا۔ اگر تکبر انسان کو ذلیل ہی کرتا ہے تو انسان اسے اپناتا کیوں ہے؟ مجھے تو یہ صورتحال بالکل ایک آٹو ایمیون بیماری کی طرح لگتی ہے۔ آٹو ایمیون بیماری؟ یہ ایک بہت دلچسپ تشبیہ ہے۔ اس کو تھوڑا مزید واضح کریں گے؟ جیسے دیکھیں نا، ہمارے جسم کا اپنا دفاعی نظام جب ضرورت سے زیادہ حساس ہو جاتا ہے تو وہ بیرونی جراثیم سے لڑنے کے بجائے جسم کے اپنے ہی صحت مند خلیوں پر حملہ کرنا شروع کر دیتا ہے۔ بالکل درست۔ تو تکبر بھی شاید انا یا ایگو کا ایک ایسا ہی اوور ایکٹیو دفاعی نظام ہے جو دوستوں، ہمدردوں اور سچائی کو بھی وائرس سمجھ لیتا ہے اور ان پر حملہ کر دیتا ہے، یہاں تک کہ انسان بالکل تنہا رہ جاتا ہے۔ یا پھر اسے آپ ایک ایسے غبارے کی طرح بھی دیکھ سکتے ہیں جس میں ضرورت سے زیادہ ہوا بھر دی گئی ہو۔ جی ہاں، وہ غبارہ بظاہر تو بڑا اور اونچا ہوتا محسوس ہوتا ہے، لیکن حقیقت میں وہ اپنے پھٹنے اور گرنے کے بالکل قریب ترین ہوتا ہے۔ یہ آٹو ایمیون اور غبارے والی تشبیہ اس کیفیت کو سمجھنے کے لیے انتہائی شاندار ہے۔ شکریہ، مجھے لگا کہ اس سے بات ذرا آسانی سے سمجھ آ جائے گی۔ بالکل آ گئی ہے، کیونکہ تکبر کی شروعات اکثر خود کو محفوظ رکھنے یا اپنی برتری ثابت کرنے کی خواہش سے ہی ہوتی ہے۔ نفسیاتی سطح پر دماغ ایک فریب تخلیق کرتا ہے، اور یہیں سے ہمارے تجزیے کا پہلا اور سب سے اہم حصہ شروع ہوتا ہے۔ یعنی وہ نفسیاتی وجوہات والا حصہ؟ جی، نفسیاتی وجوہات۔ دیکھیں، دماغ میں ایک باقاعدہ شارٹ سرکٹ ہوتا ہے۔ جب کوئی شخص خود کو دوسروں سے مسلسل برتر سمجھنے لگتا ہے نا، تو اس کا دماغ ایک خاص قسم کی کیمسٹری یا یوں کہہ لیں کہ ڈوپامائن کے نشے کا عادی ہو جاتا ہے۔ اچھا، تو یہ ایک بایولوجیکل چیز بھی بن جاتی ہے؟ بالکل،
اس جھوٹے احساس برتری کو برقرار رکھنے کے لیے دماغ کو مسلسل ایک جیسی معلومات چاہیے ہوتی ہیں۔ اسے ہم نفسیات کی زبان میں کنفرمیشن بائس یا تصدیقی تعصب کہتے ہیں۔ یعنی انسان صرف وہ بات سننا چاہتا ہے جو اس کے اس وہم کو سچ ثابت کرے کہ وہ سب سے بہتر ہے۔ 100% درست۔ وہ حقائق کو نظر انداز کر دیتا ہے اور صرف اپنی تعریف سننا پسند کرتا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اپنے ہی گرد ایک شیشے کا خول بنا لیتا ہے۔ لیکن ایک منٹ، مجھے یہاں ایک بہت واضح اختلاف ہے اس بات سے۔ جی بتائیے، کیا اختلاف ہے؟ ہم تاریخ اٹھا کر دیکھیں یا آج کی جدید کارپوریٹ دنیا پر نظر دوڑائیں تو ایسے بے شمار CEOs، ایسے لیڈرز اور بادشاہوں کی لمبی فہرست موجود ہے جو انتہائی متکبر تھے۔ بالکل، ایسے بہت سے لوگ گزرے ہیں۔ ہاں، وہ کسی کی نہیں سنتے تھے، ان کی انا آسمان سے باتیں کرتی تھی، اور اسی تکبر کے بلبوتے پر انہوں نے بے پناہ کامیابیاں سمیٹیں، بڑی بڑی کمپنیاں کھڑی کیں اور دنیا پر راج کیا۔ تو پھر میرا سوال یہ ہے کہ یہ ریسرچ کیسے دعویٰ کر سکتی ہے کہ تکبر ہمیشہ اور لازمی طور پر ذلت کی طرف ہی لے جاتا ہے؟ یہ واقعی سوچنے والی بات ہے، اور ریسرچ میں اس باریک فرق کو بہت وضاحت سے بیان کیا گیا ہے۔ ہم اکثر انتہائی درجے کی خود اعتمادی اور تکبر کو ایک ہی چیز سمجھنے کی غلطی کر بیٹھتے ہیں۔ اچھا، تو ان دونوں میں بنیادی فرق کیا ہے؟ جو کامیاب لیڈرز آپ نے گنوائے نا، ان میں ایک شدید قسم کا ویژن اور خود پر اندھا یقین ضرور ہو سکتا ہے، لیکن ان کی کامیابی اس لیے نہیں تھی کہ وہ متکبر تھے، بلکہ ان کی کامیابی ان کی صلاحیتوں کی وجہ سے تھی۔ جہاں تکبر شروع ہوتا ہے، وہاں تنزلی کی الٹی گنتی شروع ہو جاتی ہے۔ مطلب خود اعتمادی اور تکبر کی لائن الگ الگ ہے؟ بالکل۔ خود اعتمادی یہ ہے کہ انسان کہتا ہے میں یہ ناممکن کام کر سکتا ہوں، لیکن تکبر کا نفسیاتی میکانزم یہ کہتا ہے کہ صرف میں ہی یہ کر سکتا ہوں اور باقی سب بے وقوف ہیں۔ ہاں، سمجھ گئی۔ یعنی جب فوکس اپنے آپ سے ہٹ کر دوسروں کو نیچا دکھانے پر آ جائے تو وہ تکبر ہے۔ جی، اور جب ایک لیڈر اس دوسری کیفیت میں داخل ہوتا ہے نا، تو وہ سیکھنے کے تمام راستے بند کر دیتا ہے۔ وہ اپنے ارد گرد صرف ایسے لوگ جمع کر لیتا ہے جو اس کی ہاں میں ہاں ملائیں، جسے ہم یس مین کہتے ہیں۔ بالکل، یس مین۔ اور نفسیاتی طور پر اس کا سب سے بڑا نقصان کیا ہوتا ہے؟ ایک شدید قسم کا خوف اور عدم تحفظ۔ عدم تحفظ؟ متکبر انسان کو کس بات کا ڈر ہو سکتا ہے بھلا؟ وہ تو بظاہر بہت پر اعتماد ہوتا ہے۔ یہی تو فریب ہے۔ متکبر انسان کو ہر وقت یہ ڈر کھائے جاتا ہے کہ کوئی اس کا یہ جھوٹا تاج نہ چھین لے۔ وہ راتوں کو سکون سے سو نہیں سکتا کیونکہ اسے ہر مشورے میں، ہر مخلصانہ بات میں سازش نظر آتی ہے۔ تو یہ جو اندرونی خاموش خوف اور پیرانویا ہے، یہ دراصل نفسیاتی ذلت کی سب سے پہلی شکل ہے؟ جی بالکل۔ باہر سے وہ شخص بھلے کتنا ہی کامیاب اور طاقتور نظر آئے، اندر سے وہ ایک ڈرا ہوا تنا بچہ ہوتا ہے جو اپنے کھلونے چھین جانے کے خوف میں جی رہا ہوتا ہے۔ یہ نکتہ واقعی سوچنے پر مجبور کر دیتا ہے کہ تکبر باہر کی طاقت نہیں بلکہ اندر کا خوف ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ شخص جو سب پر چیخ رہا ہے، جو کسی کو خاطر میں نہیں لا رہا، وہ دراصل اپنے اندر کے اس عدم تحفظ کو چھپانے کی بھرپور کوشش کر رہا ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ وہ اپنی کمزوری کو چھپانے کے لیے غصے اور تکبر کا لبادہ اوڑھ لیتا ہے۔ اچھا، یہ تو ہوئی اس کے دماغ کے اندر کی ٹوٹ پھوٹ، لیکن اگر انسان کا دماغ صرف اپنے اندر ہی خراب رہے تو شاید بات اتنی نہ بگڑے۔ مسئلہ تب شروع ہوتا ہے جب یہ نفسیاتی تنہائی اور یہ پیرانویا بیرونی دنیا سے ٹکراتا ہے۔ صحیح مقام پر پہنچی ہیں آپ، اور یہی ہمیں اس تجزیے کے دوسرے زاویے کی طرف لے جاتا ہے، یعنی اخلاقی وجوہات۔ جی ہاں، اخلاقی وجوہات۔ کیونکہ جب اندر کی یہ بیماری باہر معاشرے میں آتی ہے تو وہ لوگوں کے ساتھ برتاؤ کو مکمل طور پر تباہ کر دیتی ہے۔ تو ریسرچ کے مطابق اخلاقیات کے میدان میں یہ تکبر کیسے کام کرتا ہے؟ یہ معاشرے کو کیسے متاثر کرتا ہے؟ دیکھیں، جب ہم اخلاقی یا سماجی زاویے سے اس کا جائزہ لیتے ہیں تو بات محض اچھے یا برے اخلاق کی نہیں رہتی، بلکہ یہ ایک باقاعدہ سماجی میکانزم ہے۔ کوئی بھی انسانی معاشرہ، چاہے وہ ایک چھوٹا سا دفتر ہو، ایک خاندان ہو یا ایک پورا ملک ہو، وہ باہمی احترام اور ایک غیر اعلانیہ سماجی معاہدے پر چلتا ہے۔ سماجی معاہدہ یعنی ایک سوشل کانٹریکٹ؟ بالکل۔
اور یہ معاہدہ کیا کہتا ہے؟ یہ کہتا ہے کہ ہم سب انسان ہیں اور ہمارے کچھ بنیادی حقوق اور حدود ہیں، ہم نے ایک دوسرے کی عزت کرنی ہے۔ صحیح۔ لیکن جب ایک متکبر شخص اپنی نفسیاتی تنہائی کی وجہ سے خود کو ایک الگ مخلوق سمجھنے لگتا ہے نا، تو وہ اس سماجی معاہدے کو پھاڑ کر پھینک دیتا ہے۔ وہ دوسروں کو انسان کے بجائے اوزار یا محض رکاوٹیں سمجھنا شروع کر دیتا ہے۔ وہ لوگوں کو استعمال کی چیز سمجھنے لگتا ہے، اور یہاں معاشرے کا رد عمل یقیناً بہت دلچسپ ہوتا ہوگا۔ بہت دلچسپ۔ معاشرہ شاید شروع میں اس شخص کی طاقت یا عہدے کی وجہ سے خاموش رہے، لیکن معاشرہ کبھی بھولتا نہیں ہے۔ اس کی تو بہت سی عام مثالیں ہمارے ارد گرد نظر آتی ہیں۔ جی، کوئی مثال آپ کے ذہن میں آ رہی ہے؟ ہاں، جیسے خاندان کا کوئی ایسا فرد ہو یا دفتر کا وہ باس جو ہمیشہ دوسروں کی محنت کا کریڈٹ خود لے لیتا ہے اور ذرا سی غلطی پر سب کے سامنے بے عزت کرتا ہے۔ بالکل، ٹاکسک باس جس کو ہم کہتے ہیں۔ ہاں، تو لوگ اس وقت تو شاید نوکری بچانے کے لیے خاموش رہتے ہیں، لیکن اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ اندر ہی اندر ایک خاموش بغاوت شروع کر دیتے ہیں۔ بہت عمدہ بات کی آپ نے، خاموش بغاوت۔ میں اسے یوں دیکھتی ہوں کہ یہ ایک ایسے آمر یا ڈکٹیٹر کی طرح ہے جس نے اپنے تمام مشیروں کو سچ بولنے پر اتنی سزائیں دی ہوں کہ اب دشمن کی فوج شہر کے دروازے تک پہنچ چکی ہے، لیکن کوئی جرنل اس ڈکٹیٹر کو یہ بتانے کی ہمت یا یوں کہے کہ زحمت نہیں کر رہا۔ لوگ بس اس کے گرنے کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ ڈکٹیٹر والی مثال بالکل فٹ بیٹھتی ہے صورتحال پر۔ ماہرین سماجیات اسے ایک خاص نام دیتے ہیں۔ وہ اسے سماجی مدافعتی نظام یعنی سوشولوجیکل امیون سسٹم کہتے ہیں۔ اچھا، سماجی مدافعتی نظام یہ کیا ہوتا ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ جب ایک متکبر شخص مسلسل دوسروں کی عزت نفس کو پامال کرتا ہے تو معاشرہ آہستہ آہستہ اس سے کٹنا شروع کر دیتا ہے۔ لوگ اس کی غلطیوں پر اسے ٹوکنا بند کر دیتے ہیں۔ یعنی وہ اسے سدھارنے کی کوشش ہی چھوڑ دیتے ہیں؟ بالکل۔ وہ دیکھتے ہیں کہ یہ شخص کھائی کی طرف جا رہا ہے، لیکن کوئی اسے خبردار نہیں کرتا۔ اور یہی وہ اخلاقی زوال اور ذلت ہے جس کی طرف ریسرچ اشارہ کر رہی ہے۔ اور متکبر شخص کو لگتا ہے کہ وہ کتنا طاقتور ہے۔ ہاں، متکبر شخص یہ سمجھتا ہے کہ لوگ اس سے ڈرتے ہیں، اس لیے خاموش ہیں، اور وہ اسے اپنی بہت بڑی کامیابی سمجھتا ہے۔ لیکن حقیقت میں لوگ اس سے اتنے بیزار ہو چکے ہوتے ہیں کہ انہوں نے اسے اس کے حال پر چھوڑ دیا ہوتا ہے۔ یہ واقعی بہت بھیانک صورتحال ہے۔ اور پھر جب اس کی وہ عارضی طاقت، چاہے وہ دولت ہو یا کوئی کرسی، چھن جاتی ہے تو اس کے ارد گرد کوئی ایک شخص بھی ایسا نہیں بچتا جو اسے سہارا دے۔ معاشرہ اسے انتہائی بے رحمی سے مسترد کر دیتا ہے، اور اس وقت جو تنہائی اور رسوائی اسے ملتی ہے وہ کسی اور کی نہیں بلکہ اس کی اپنی بوئی ہوئی اخلاقی فصل ہوتی ہے۔ یہ بات بہت گہری ہے کہ معاشرہ دراصل چپ رہ کر اس کی ذلت کی تیاری کر رہا ہوتا ہے۔ یعنی ہم نے دیکھا کہ نفسیاتی طور پر اس نے خود کو سچائی سے کاٹ لیا اور اخلاقی طور پر اس نے معاشرے کو خود سے کاٹ دیا۔ جی بالکل ایسا ہی ہے۔ لیکن یہیں پر آ کر میرے ذہن میں ایک بہت بڑا سوال پیدا ہوتا ہے۔ جی کیا سوال؟ اگر ایک انسان نفسیاتی طور پر پاگل پن کے قریب جا چکا ہے اور سماجی طور پر لوگ اس کے زوال کا انتظار کر رہے ہیں تو کہانی تو یہیں ختم ہو جانی چاہیے نا؟ ذلت تو یہیں مکمل ہو گئی۔ تو پھر اس ریسرچ میں اس تیسرے پہلو یعنی روحانی زاویے کو لانے کی کیا ضرورت تھی؟ یہ ایک بہت اہم سوال ہے۔ ہاں، مطلب کیا یہ صرف ایک فلسفیانہ بحث کو لمبا کرنے کے لیے ہے یا اس روحانی پہلو کا واقعی کوئی ٹھوس اور بنیادی مقصد ہے؟ دیکھیں، اگر ہم اسے وسیع تر تناظر میں دیکھیں نا تو یہ روحانی زاویہ کوئی اضافی چیز نہیں ہے، بلکہ یہ اس پوری عمارت کی اصل بنیاد ہے۔ بنیاد کیسے؟ کیونکہ نفسیاتی اور اخلاقی زاویے جو ہم نے ڈسکس کیے وہ دراصل علامات ہیں، یعنی سمٹمز ہیں، جی۔ جبکہ روحانی زاویہ اس کی اصل بیماری ہے، روٹ کاز۔ اچھا، تو مطلب مسئلہ کہیں اور سے شروع ہوتا ہے۔ جی، اور یہاں روحانیت کو ہمیں کسی مخصوص مذہبی دائرے سے باہر نکال کر خالص فلسفیانہ اور وجودی سطح پر دیکھنا ہوگا۔ یہ اس بات کا تعین ہے کہ اس کائنات میں انسان کی اصل جگہ کیا ہے۔ کائنات میں ہماری جگہ۔ ہم ایک ایسی کائنات میں رہتے ہیں جو اربوں نوری سال تک پھیلی ہوئی ہے۔ اس لامحدود کائنات میں ہماری زمین ایک ریت کے ذرے سے بھی چھوٹی ہے۔ جب انسان اس حقیقت کو تسلیم کرتا ہے تو اس کے اندر ایک فطری عاجزی پیدا ہوتی ہے۔ بالکل، جب آپ کو اپنی اوقات کا پتہ چلتا ہے تو عاجزی ہی آتی ہے۔ لیکن تکبر کیا ہے؟ تکبر دراصل کائنات کے اس ریاضیاتی اور وجودی اصول سے مکمل انکار کا نام ہے۔ مطلب یہ کہ وہ کائنات کے پیمانے پر اپنی اصل جسامت ماننے سے انکار کر رہا ہے، وہ خود کو کائنات سے بڑا سمجھ رہا ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔
ایک متکبر شخص دراصل کائنات کو یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ میں اس سب کا مرکز ہوں اور قوانین مجھ پر لاگو نہیں ہوتے۔ یہ تو ایک طرح کا فریب نظر یا ڈیلوژن ہے۔ جی، یہ سب سے بڑا ڈیلیوژن ہے۔ روحانی ذلت یہ نہیں ہے کہ لوگ آپ کے بارے میں کیا سوچ رہے ہیں، روحانی ذلت یہ ہے کہ آپ حقیقت مطلق کے سامنے کتنے بڑے جھوٹ میں جی رہے ہیں۔ ہاں، کتنے بڑے جھوٹ میں جی رہے ہیں، یہ بہت گہری بات ہے۔ جب ایک انسان اپنی عارضی طاقت کی بنیاد پر کائنات کے سب سے بڑے سچ یعنی اپنی فانی اور محدود حیثیت کو بھول جاتا ہے تو وہ کائنات کے سب سے بنیادی اصول سے ٹکرا جاتا ہے۔ اور ظاہر ہے کائنات سے ٹکرا کر کوئی جیت تو نہیں سکتا۔ بالکل نہیں، اور جو چیز کائنات کے بنیادی سچ سے ٹکراتی ہے اس کا انجام فنا اور رسوائی کے سوا کچھ نہیں ہو سکتا۔ اگر انسان کے اندر یہ روحانی اور وجودی سچائی موجود ہو، اگر اسے اپنی اصل حیثیت کا ادراک ہو، تو اس کا دماغ کبھی فریب کا شکار نہیں ہوگا۔ اور پھر نہ ہی وہ کبھی دوسرے انسانوں کو کیڑے مکوڑے سمجھے گا، یہاں آ کر تو ساری کڑیاں مل جاتی ہیں۔ جی، یہ سب آپس میں جڑے ہوئے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ تینوں زاویے الگ الگ کھانے نہیں ہیں، بلکہ ایک ہی زنجیر کے کڑیاں ہیں۔ انسان کائنات کے سامنے اپنی اصل حیثیت بھولتا ہے، جو کہ روحانی زوال ہے۔ اس کے نتیجے میں اس کا دماغ حقیقت سے کٹ کر ایک جھوٹی انا تخلیق کرتا ہے، جو کہ نفسیاتی زوال ہے۔ بالکل۔ اور پھر اس جھوٹی انا کو مطمئن کرنے کے لیے وہ معاشرے میں دوسروں کا حق مارتا ہے اور انہیں ذلیل کرتا ہے۔ یہ اس کا اخلاقی زوال ہو گیا۔ بہت عمدہ سمری بیان کی آپ نے، اور اس سب کا حتمی نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ یہی کہ وہ دماغی طور پر تنہا، معاشرتی طور پر تنہا اور کائناتی سطح پر ایک مکمل جھوٹ بن کے رہ جاتا ہے۔ اس سے بڑی ذلت واقعی اور کیا ہو سکتی ہے کہ انسان کا اپنا وجود ہی ایک جھوٹ پر کھڑا ہو۔ اور سب سے بڑی ٹریجڈی یعنی المیہ یہ ہے کہ متکبر شخص کو اس بات کا اندازہ اس وقت تک نہیں ہوتا جب تک کہ سب کچھ ختم نہ ہو جائے۔ وہ تو اپنے آپ کو بہت عقل مند سمجھ رہا ہوتا ہے۔ جی، یہ ایک ایسی بیماری ہے جس کا مریض آخری سانس تک خود کو دنیا کا صحت مند ترین اور طاقتور ترین انسان سمجھتا رہتا ہے۔ وہ اس بات پر خوش ہوتا ہے کہ لوگ اس کے سامنے جھک رہے ہیں، لیکن وہ یہ نہیں دیکھ پاتا کہ وہ اپنے ہی وزن اور اپنے ہی کھوکھلے پن کی وجہ سے اندر سے گر رہا ہے۔ یہ اندر سے گرنے والی بات بہت خوفناک ہے۔ ریسرچ کا حتمی نچوڑ بھی یہی ہے کہ تکبر انسان کو وقتی طور پر بلندی کا احساس تو دلا سکتا ہے، لیکن اس کی منزل ہمیشہ ایک گہری، اندھی اور عبرتناک کھائی ہی ہوتی ہے۔ واقعی آج کی اس گفتگو نے اور اس مواد کے تجزیے نے سچی بات ہے کہ ذہن کے بہت سے دریچے کھول دیے ہیں۔ ہم نے دیکھا کہ تکبر محض بری تمیز یا بد اخلاقی کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ ایک ایسا مکمل اور تباہ کن سسٹم ہے جو انسان کو بے وقت اس کے اپنے دماغ، اس کے ارد گرد کے معاشرے اور پوری کائنات سے کاٹ کر رکھ دیتا ہے۔ بالکل۔ ہم نے یہ بھی سمجھا کہ کیسے انسان کی نام نہاد طاقت ہی دراصل اس کے لیے وہ پھندا بن جاتی ہے جسے وہ خوشی خوشی اپنے گلے میں ڈال لیتا ہے۔ جی، اور اس کی قیمت اسے خود ہی چکانی پڑتی ہے۔ بالکل۔ لیکن اس ساری بحث کو سمیٹتے ہوئے میرے ذہن میں خیال آ رہا ہے جس پر میرا خیال ہے کہ ہم سب کو غور کرنا چاہیے۔ جی بتائیے، وہ کیا خیال ہے؟ آج جب ہم دنیا کی طرف دیکھتے ہیں نا، چاہے وہ بڑے بڑے عالمی تنازعات ہوں، جنگیں ہوں، سیاسی انتشار ہو یا حتیٰ کہ ہمارے اپنے خاندانوں کے ٹوٹتے ہوئے رشتے ہوں، تو ہم اکثر ان کا الزام بیرونی حالات، پیسوں کی کمی یا وسائل پر ڈال دیتے ہیں۔ جی، انسان ہمیشہ وجہ باہر ہی تلاش کرتا ہے۔ ہاں، لیکن اس تجزیے کی روشنی میں سوچئے، کیا یہ ممکن نہیں کہ ان تمام بڑی ناکامیوں اور ذلتوں کی اصل وجہ وسائل کی کمی نہیں، بلکہ انسان کے اندر چھپا ہوا وہ تکبر ہے جس کا کسی کو احساس تک نہیں ہو رہا؟ یہ تو بہت ہی فکر انگیز سوال ہے۔ کیا ہم اپنی انفرادی یا اجتماعی سطح پر مستقل ایک ایسا آٹو امیون وائرس تو نہیں پال رہے جو ہمارے ہی رشتوں، ہمارے معاشروں اور ہماری سچائی کو اندر سے کھا رہا ہے؟ واقعی یہ خوفناک مگر بہت ضروری سوال ہے۔ جی، اس سوال کے ساتھ ہم اپنے تمام سننے والوں کا بہت شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے آج کے اس گہرے تجزیے میں ہمارا ساتھ دیا۔ اس پر ضرور غور کیجیے گا کہ ہم کہیں اپنی طاقت کے گھمنڈ میں اپنی ذلت کی بنیادیں تو نہیں رکھ رہے۔ شکریہ اور خدا حافظ۔